بلٹن کا آغاز کریں اہم خبر سے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کے وکیل کو بیان حلفی دینے کے لیے 1 گھنٹے کی مہلت دی ہے، جو کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی۔ ایک بار پھر عدالت معاملے کی سماعت کرے گی۔ اس سے قبل دوران سماعت عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر ہم گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کریں تو ایسا نہ ہو آپ اسمبلی تحلیل کر دیں۔ پرویز الہی بیان حلفی دے، نوٹیفیکیشن معطلی پر اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ آپ کو اسی بارے میں بتائیں، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ارشد علی، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ارشد علی، بتائیے کتنی دیر رہ گئی اور اب تک کی خبریں ان کو تھوڑا سا سمرائز کریں۔ جی بالکل، جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد باقاعدہ عدالت جو ہے وہ سماعت کرے گی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ پرویز الہی کی درخواست پر سماعت کر رہا ہے۔ تاہم جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ کچھ ہی دیر بعد کمرہ عدالت میں پیش ہوں گے۔ عدالت نے 1 گھنٹے کی مہلت دی تھی، تاہم جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر ابھی کمرہ عدالت میں پہنچے نہیں ہیں۔ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ابھی کمرہ عدالت میں وفاقی حکومت کے وکیل نصر احمد اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر پنجاب کے وکیل خالد حساب جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ تمام تر لیگی جو وکلا ہیں اور پی ٹی آئی کے دیگر وکلا جو ہے وہ اس وقت کمرہ عدالت میں پہنچ چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر کو عدالت نے اپنے کلائنٹ سے مشاورت کرنے کی جو ہے وہ ٹائم دیا تھا، اور ابھی تک جو ہے وہ علی ظفر کمرہ عدالت میں نہیں پہنچے، جس کے بعد جو ہے وہ کا آغاز ہوگا۔ تاہم دوران سماعت آج جب علی ظفر نے اسرائیل کا آغاز کیا تو علی ظفر نے کہا کہ گورنر پنجاب نے غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ گورنر پنجاب جو ہے وہ جو وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تاہم جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے، تو کیا معاملہ ہے، اسمبلی میں معاملہ حل کرنا ہے، آپ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس کو اسمبلی میں ہی کامیاب کروانا ہے، اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے تو پھر در کس کے پاس کیا رہا ہے۔ اب جس پر جو ہے وہ علی ظفر نے کہا اس بات کا تو اب عدالت درست کہہ رہی ہے، مگر جو ہے وہ آئینی طریقے سے جو ہے وہ اسپیکر کو چاہیے تھا کہ اس معاملے پر جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت جو ہے وہ مہلت دیتا اور اجلاس بند کرنے کے حوالے سے اپنا آرڈر جاری کرتا۔ تاہم جو اسپیکر نے ایسا نہیں کیا، اس کی سزا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو پرویز الہی تھے ان کو دی گئی ہے، ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، جو کہ اقدام غلط ہے۔ تاہم جو ہے وہ عدالت نے اب دوبارہ یہ عدالت جب کیس کی سماعت شروع کی تو عدالت نے کہا کہ انڈر ٹیکنگ دے کہ ہم اگر گورنر پنجاب کا جو نوٹیفکیشن ہے اس کو معطل کرتے ہیں تو آپ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ جس کے اوپر جو ہے وہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اس بارے میں جو ہے وہ مزید مہلت دی جائے، انڈر ٹیکنگ میں جو ہے وہ ذاتی طور پر نہیں دے سکتا، جس پر جو ہے وہ عدالت نے مزید 1 گھنٹے کی اب مہلت دی ہے، اور یہ کہا تھا کہ اپنے کلائنٹ سے رعایت دے کر آپ دوبارہ عدالت کو آگاہ کریں، اور ہم آئینی طریقے سے جو ہے وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم جو ہے وہ دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے یہ بھی عدالت سے کہا کہ آپ جو گورنر کا نوٹیفکیشن ہے اس سے غلطاً قرار دیں، اور جو ہے وہ اس معاملے کا جو ہے مجھے مہلت دے دیں، جس پر جو ہے عدالت نے کہا کہ ہم مینڈیٹ کو کیسے جو ہے وہ معطل کر سکتے ہیں، اور اس آرڈر کو جو ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں جب عدالت میں جو ہے وہ آپ اور میرٹ پر جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم جو ہے جی ارشد علی پوری تفصیل بتا رہے تھے سارے کے سارے معاملے کی۔ مہلت ختم ہونے میں، سماعت شروع ہونے میں بس ذرا سا ہی موقع ہے، ذرا سا ہی وقت ہے، مزید بھی ان سے بات کریں گے۔ اور دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس، جسے 26 دسمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اجلاس کے دوران نون لیگی ارکان گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد سے پہلے ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ میاں اسلم اقبال نے ایوان میں گورنر پنجاب کے اقدامات پر قرارداد پیش کی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے گورنر کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ اجلاس کے دوران مزید کیا کچھ ہوا، تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ سما کے نمائندے عباس نقوی ہمارے ساتھ ہیں۔ عباس نقوی، بتائیے اب تک کی کارروائی، اب تک کا معاملہ۔ جی بالکل، آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کافی زیادہ ہنگامہ خیز رہا، اور اپوزیشن اور حکومتی جو اراکین انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ اپوزیشن اراکین کا کہنا تھا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں چودھری پرویز الہی، ان کو گزشتہ رات جو ہے جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا، اس لیے جو پنجاب اسمبلی کے اندر آج بل پاس کیے گئے ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ان کو پاس کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر جو میاں اسلم اقبال ہیں ان کی جانب سے گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد بھی پیش کی گئی، جس پر جو اپوزیشن اراکین ہیں انہوں نے نعرے بازی کی اور اس کے بعد ایوان سے واک آؤٹ کر گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ
जो स्पीकर का डाइस है उसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा आज नारेबाजी की गई। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से अपोजिशन का ये कहना था कि जो चौधरी परवेज़ लाई हैं वो डी नोटिफाई हो चुके हैं और अब वो ऐवान से एतमाद का वोट लें तो उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बन सकते हैं। इसके बाद जो है सूरत हाल काफ़ी डिफरेंट रही। जो हुकूमती और अपोजिशन अरकान है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और तकारीर भी की, जिसके बाद जो है पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है चौधरी मोनस लाई जो है वो पंजाब असम्बली पहुंचे हैं और जो तहरीक इंसाफ और काफली के अरकान हैं उनसे वो मुलाकातें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दुश्मन चाहे जो भी कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी। परवेज इलाही की पंजाब असेंबली में तकरीर, बोले हम कई मुश्किलात के बावजूद भी आज असेंबली में बैठे हैं। उनका मजीद क्या कहना था ये सुनते हैं। दुश्मन कोई भी कुछ कर ले, ये हुकूमत कायम रहेगी इंशाल्लाह, क्योंकि हम किसी से नहीं मांगते, अपने अल्लाह से मांगते हैं और अपने आखिरी नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगते हैं। वो ही हमारी हिफाजत कर रहे हैं और आपने देखा कि कितनी मुश्किलात से आप सारे लोग गुजर के यहाँ बैठे हुए हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद का कहना है कि अगर परवेज इलाही अदालत से बहाल होते हैं तो भी एतमाद का वोट लेना होगा। अदालती फैसला आने तक असेंबली की कार्रवाई नहीं चल सकती। हम असेंबली का बायकॉट रखेंगे। पंजाब का नया कायद हमजा शहबाज होगा। वह असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। परवेज इलाही साहब दोबारा चीफ मिनिस्टर हैं तो वो ये मैं आपको पहले बता दूं, और ये मैं आइन और कानून के मुताबिक बात कर रहा हूं, किसी और वजह से नहीं। वो मशरूत होगा इस बात से कि अगले कितने दिनों के अंदर परवेज इलाही साहब, अगले 2 दिन में, अगले 3 दिन में, जितना भी अदालत फैसला करेगी उसके मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इनको लेना पड़ेगा। अगले चंद दिनों में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है और वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। जब तक अदालत का फैसला नहीं होता इस असेंबली की कार्रवाई इस अदालत के फैसले के मुताबिक आगे नहीं चल सकती। हम इसलिए बायकॉट करके बाहर आ चुके हैं। साबिक जज और कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का कहना है कि परवेज इलाही डी नोटिफाई हो चुके। अदालती फैसला अगर उनके हक में आया तो ठीक, वरना वो वजीर आला नहीं रहे। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू कर सकते हैं। वो समा की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू कर रहे थे। काफली का एक प्रॉब्लम है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो अब चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई हो गए हैं। अब तो पहला फर्स्ट स्टेप तो उनको यही है कि किसी तरीके से वो वापस बन जाए चीफ मिनिस्टर। अगर वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं, अगर लाहौर हाई कोर्ट के हक में फैसला कर देती है तो ठीक है, लेकिन अगर लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं करती उनके हक में फिर तो चीफ मिनिस्टर वो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर तो नहीं रहेंगे वो। अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि उन्होंने आदमी एतमाद की जो तहरीक थी तो नेचुरली है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो उन्होंने वापस ले ली चीफ मिनिस्टर की। जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर का है, अब वो समझते हैं कि जो नया हाउस होगा उसमें ये पीडीएम की मेजॉरिटी होगी, तो जब पीडीएम की मेजॉरिटी होगी तो उनको चाहिए अपना स्पीकर, अपना डिप्टी स्पीकर। इस वजह से वो उन्होंने बरकरार रखी हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल के बारे में इत्तिफाक राय के साथ आइन और कानून के रास्ते पर गामजन रहने का अज़्म जाहिर किया गया। इस मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब का मामला अदालत जाने के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। दोनों रहनुमाओं ने इत्तिफाक किया कि किसी धोस और धमकी में नहीं आएंगे। इत्तिफाक राय से आइन और कानून के रास्ते पर गामजन रहने का अज़्म भी जाहिर कर दिया। और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के डी नोटिफाई होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद है। तो आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब के डी नोटिफाई होने के बाद मुस्लिम लीग नून ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बदस्तूर मौजूद है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए आसाद कश्मीर खबर समान कायरा कहते हैं, हमसे मुआहदा करके मिठाइयाँ खाकर परवेज़ इलाही इमरान खान के पास चले गए। इमरान खान की तहरीक जमहूरियत को कमज़ोर करने की थी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, इमरान खान ने हमेशा जमहूरी अमल को बेमायने समझा। नासिर हुसैन शाह बोले, मौजूदा महंगाई PTI हुकूमत की नाअहली का शख्साना है।
آپ کی اسمبلی کے اوپر حملہ آور ہونے کی بڑے عرصے سے کوششیں جاری تھیں، لیکن خان صاحب نے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی سر جمہوری عمل کو بے معنی سمجھا اور اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ ہماری اتحادی جماعتوں کا اور حکومت کا یہ بڑا واضح اعلان تھا کہ ہم اس جمہوری تسلسل کو رکنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم اسمبلیوں پہ اور نظام پہ ہونے والے ہر حملے کو روکیں گے، آئینی اور قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ اور خبر دیں کہ سینٹ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 24 اور مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ دوران اجلاس پی ٹی آئی سینیٹر نے شور شرابہ کیا، جس پر شہری رحمان نے کہا یہ اپنے گریبان میں جھانکیں، جواب دیں کون سازش کر رہا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ٹکا خان ثانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ٹکا خان بتائے گا اس پوری کارروائی کے حوالے سے سینٹ کی۔ جی بالکل، آج جو سینٹ کا اجلاس ہوا ہے یہ حکومت کی ریکوزیشن پر اجلاس بلایا گیا ہے، اور چیئرمین سینٹ نے اپنے اختیارات بلا کر استعمال کرتے ہوئے آج کا اجلاس بلایا ہے۔ یہ پہلے اسمبلی رات کو سما نے نیوز بریک کی تھی کہ صدر مملکت کو اسمبلی بھیجی گئی ہے اور آج اجلاس بلایا جا رہا ہے، لیکن صدر مملکت نے اسمبلی پر دستخط نہیں کیے تھے، جس کے بعد آج حکومتی جماعتوں نے ریکوزیشن جمع کرائی اور اس کے بعد آج اجلاس 5:30 بجے شروع ہوا۔ اجلاس کے کارروائی کے ساتھ ہی تحریک انصاف کے ارکان سینٹ نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ اس کے بعد کورم کی نشاندہی کی گئی، کورم بھی پورا نکلا۔ اس کے بعد 22 ارکان اس وقت سینٹ میں موجود تھے اور کورم کی نشاندہی جب کرنے کے بعد گنتی کی گئی اور اس کے بعد 24 ارکان پہنچے، جس کے بعد دوبارہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ آج جو اجلاس میں بل ہے اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل، یہ پیش کیا گیا تھا وزیر مملکت برائے قانون و انصاف شہادت عوان کی طرف سے، جسے 24 ووٹ پڑے اور اپوزیشن کی جانب سے اس بل کی جو مخالفت کی گئی اس میں 12 لوگوں نے 12 سینیٹرز نے مخالفت کی، جس کے بعد اس بل کی باقاعدہ طور پہ منظوری کر لی گئی ہے اور یہ بل گزشتہ روز قومی اسمبلی میں پاس ہوا تھا اور جس کے بعد آج سینٹ اجلاس میں اس کی منظوری ضروری تھی۔ اس اجلاس کو جو بلایا گیا اس میں دہشت گردی، حالیہ جو لہر ہے دہشت گردی کی اور ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے، اس پر بھی بات کے لیے شہری رحمان نے باقاعدہ طور پہ آغاز کیا اور جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کے ریفرنس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ اپوزیشن کو کوئی فکر نہیں، ان کے صوبے میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور بتایا جائے کہ سازش کون کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شہری رحمان نے باقاعدہ یہ اپنے ہمارے خیال میں کہا کہ اپنے گریبان میں بھی جان کے دیکھنا چاہیے اپوزیشن کو۔ تاہم اپوزیشن جماعت کے شور شرابے کے ساتھ ساتھ سینٹ اجلاس میں آج جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ٹھیک ہے سینٹ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا۔ بہت شکریہ، آپ تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے نمائندہ خصوصی ٹکا خان ثانی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے پہلے یونین کاؤنسلز بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا۔ الیکشن کمیشن کو تمام فریقین کو سن کر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم۔ الیکشن 31 دسمبر کو ہوں گے یا نہیں، معاملہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا۔ سہیل رشید کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈیول کے مطابق 101 یونین کونسلز پر ہوں گے یا 125 یونین کونسلز پر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بال ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے کورٹ میں ڈال دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق دائر درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت کی۔ ڈی جی الیکشن کمیشن نے کہا بلدیاتی انتخابات کے شیڈیول کے اعلان کے بعد یونین کونسلز کی تعداد بڑھائی گئی۔ 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات پرانے شیڈیول کے مطابق ہونے چاہیے۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف نے کہا یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کرنے کا پابند ہے۔ نئی حلقہ بندیوں کے بعد ووٹر لسٹوں میں بھی تبدیلی ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل جہانگیر جدون نے کہا وزارت داخلہ نے 19 دسمبر کو یونین کونسلز بڑھانے کا نوٹیفیکیشن کیا۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت یا میٹروپولیٹن کارپوریشن کو سنے بغیر اس نوٹیفیکیشن کو مسترد کر دیا۔ وکیل نے ووٹر فہرستوں میں غلطیوں کا معاملہ بھی اٹھایا۔ عدالت نے یونین کونسلز بڑھانے کا حکومتی فیصلہ مسترد کرنے کا الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمام فریقین کو سن کر دوبارہ فیصلہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن 27 دسمبر کو وفاقی حکومت کا موقف سنے۔ 28 دسمبر کو ووٹر لسٹوں پر اعتراضات سنے جائیں۔ الیکشن 31 دسمبر کو ہی کرانے ہیں یا نہیں، فیصلہ الیکشن کمیشن پر چھوڑ دیا۔ کیمرہ مین چنگیز چودھری کے ساتھ سہیل رشید، سما، اسلام آباد۔ اہم خبر آپ کو دیں، پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پرویز الہی نے حلف نامہ جمع کرا دیا ہے۔
اگر گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے تو آئندہ سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے یہ موقف اپنایا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عدالت نے یہ ریمارکس دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ اگر ہم نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد روک دیں اور آپ اسمبلیاں توڑ دیں تو نیا بحران پیدا ہو جائے گا، اور انڈر ٹیکنگ لینے کا کہا گیا تھا۔ اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ پرویز الہی نے حلف نامہ جمع کرا دیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف کیس کی سماعت دوبارہ شروع۔ کیا آپ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے؟ عدالت کا استفسار۔ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پرویز الہی نے حلف نامہ جمع کرا دیا۔ اگر گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل کیا جاتا ہے تو آئندہ سماعت تک اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے۔ بیرسٹر علی ظفر نے ایسا کہا۔ کیا آپ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے؟ عدالت نے ایسا استفسار کیا۔ پرویز الہی کو عہدے سے ہٹانے کے خلاف کیس کی سماعت یہ دوبارہ شروع ہوئی ہے۔ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، چودھری پرویز الہی نے حلف نامہ جمع کرا دیا۔ ایسا عدالت کے احکامات کے تحت ہی کیا۔ اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپ ڈیٹ۔ عدالت سے بحال ہونے کی صورت میں بھی پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ لیگی رہنما رانا مشہود کہتے ہیں پنجاب کے نئے قائد حمزہ شہباز ہوں گے۔ سینٹ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن ترمیمی بل 2022 منظور کر لیا۔ بل کے حق میں 24 اور مخالفت میں 12 ووٹ آئے۔ اسلام آباد خودکش دھماکے میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار عدیل حسین کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی۔ جرأت و جوانمردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمنوں کو روکنے والے ہیڈ کانسٹیبل کی تدفین آبائی ضلع پاکپتن میں ہوگی۔ شہید نے 20 سال تک اسلام آباد پولیس میں خدمات انجام دیں۔ تفصیلات دیکھیے ارم خان کی رپورٹ میں۔ 17 ستمبر 2002 کو عوام کے جان و مال کے تحفظ کا عہد کر کے اسلام آباد پولیس میں شامل ہونے والے سید عدیل حسین نے وطن کی مٹی سے کیا وعدہ نبھا دیا۔ وفاقی دارالحکومت کو بڑی تباہی سے بچانے والے ہیرو 1976 میں تحصیل عارف والا کے چک شفیع میں پیدا ہوئے۔ 40 سالہ شہید 3 بچوں کے باپ تھے۔ عدیل حسین شہید کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ پولیس لائنز میں ادا کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پولیس کے دستے نے اپنے شہید بھائی کو سلامی پیش کی۔ شہید کا جسد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقے روانہ کر دیا گیا۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین نے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا۔ شہید کے لیے قائد اعظم پولیس میڈل کی سفارش کی جائے گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارحم خان، سما، اسلام آباد۔ لاہور ڈینگی مکاؤ پروگرام میں مبینہ کرپشن، بوگس بھرتیاں، فرضی کیمپینز اور بے ضابطگیاں، یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد گشکوری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زاہد گشکوری، یہ مبینہ کرپشن کا معاملہ کیسے کرپشن کی گئی ہے، کیا کچھ معلوم ہوا؟ دیکھیے کرن، لاہور میں پچھلے 3 سال میں 17,000 ڈینگی ورکرز کو بھرتی کیا گیا تھا۔ ان ورکرز کو 1 ارب 70 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔ ایک انٹرنل انکوائری ہوئی ہے جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ورکرز تھے ان میں کئی ورکرز کی بوگس بھرتیاں دکھائی گئی ہیں، ان کو پیمنٹ کی گئی ہے، کچھ ورکرز کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، 70% ورکرز کو کیش میں پیمنٹ کی گئی ہے جو کہ غیر قانونی ہے۔ 10 زون کے سیمپل سروے لیے گئے ہیں جس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارے ورکرز جو تھے ان کا ریکارڈ کیا ان کو ہائر ہی نہیں کیا گیا لیکن ان کو پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 75 لاکھ کے کچھ بوگس چیکس وہاں سے نکلے ہیں جو کہ راوی زون کا تھا۔ اس کے علاوہ جو معلومات سامنے آئی ہیں، جو خود ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، بہت سارے ورکرز کو ہم نے ٹریس آؤٹ کیا ہے جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ڈینگی پروگرام میں کام ہی نہیں کیا۔ ایک خاتون تھا، اس کا میں نے انٹرویو کیا ہے، خاتون تھی جس کو انہوں نے 90,000 روپیہ پے کرنا تھا 3 مہینے کا، لیکن ان کو 69,000 روپیہ دے دیا گیا۔ تو یہ خالی چیک لسٹ اور ان سے سائن اور سگنیچر لیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن، بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں۔ ابھی اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے کہ یہ ڈینگی پروگرام جو کہ مختلف زون تھے لاہور کے، وہاں پر فرضی کمپین بھی دکھائی گئی ہیں۔ یہ سارا ڈاکومنٹری جو ایویڈنس ہے آپ کو ٹیلی ویژن سکرین پر بھی نمبر
آ رہا ہوگا کہ جو ڈینگی مکاؤ پروگرام تھا لاہور کا، اس میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں، جعلی بوگس ساری ریکروٹمنٹ سامنے آئی ہیں۔ بہت شکریہ زاہد کشکوری۔ ایک اور خبر آپ کو دیں، محکمہ صحت پنجاب میں مبینہ کرپشن سامنے آئی ہے۔ 7,500 گھوسٹ ڈیلی ویجز ملازمین برطرف کر دیے گئے ہیں۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی جاوید فاروقی سے۔ جاوید، یہ بہت بڑا نمبر ہے، سالانہ کتنا نقصان ہو رہا تھا؟ جی ہاں، یہ جو پنجاب کے سابق صوبائی وزیر تھے جو آج رات ہی سابق ہوئے ہیں، اختر ملک، انہوں نے سما سے یہ بات انفارمیشن خود شیئر کی اور انہوں نے بتایا کہ تقریباً 7,500 کے قریب یہ تعداد تھی جو ڈینگی ورکرز کی تھی، اور یہ تمام لاہور کے اندر ہی ڈپیوٹ کیے گئے تھے، یہیں پر بھرتی ان کی ہوئی تھی، اور سالانہ طور پر 1,60 کروڑ روپے کی خطیر رقم ہر سال جو ہے ان کی تنخواہوں کی مد میں ڈرا کی جا رہی تھی۔ اور جو اس میں بہت سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ آج کے دور میں ان کی کہیں کوئی کمپیوٹرائزڈ حاضری نہیں تھی، اور یہ مینول سارا سسٹم چل رہا تھا، اور انہیں کیش پہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ ادا کی جا رہی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا اسکیم ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پچھلے 7 سال سے یہ 1 ارب بہت بڑا اسکیم ہے۔ جاوید فاروقی، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں، لاہور کی احتساب عدالت اور خصوصی سینٹرل کورٹ نے منی لانڈرنگ کے مقدمات میں سلیمان شہباز کی عبوری ضمانتیں منظور کر لی۔ ارشد علی کی رپورٹ۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے سلیمان شہباز کی لاہور کی عدالتوں میں پیشی۔ احتساب عدالت اور خصوصی سینٹرل عدالت نے 7 جنوری تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ سلیمان شہباز کو مقدمے میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ سلیمان شہباز نے احتساب عدالت میں موقف اختیار کیا کہ نیب نے سیاسی بنیادوں پر ریفرنس میں نامزد کیا، شامل تفتیش ہو کر بے گناہی ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ فاضل جج نے سلیمان شہباز سے شناختی کارڈ پوچھا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ سماعت پر شناختی کارڈ لے کر آئیں گے۔ عدالت نے کہا کہ یہ ہماری قومی شناخت ہے، ہر وقت پاس ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے صاحبزادے FIA مقدمے میں عبوری ضمانت کے لیے اسپیشل سینٹرل عدالت بھی پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ قانون کے برعکس مقدمے میں اشتہاری قرار دیا گیا۔ عدالت نے سلیمان شہباز کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر FIA سے رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرامین اظہر اقبال اور آصف شکیل کے ساتھ ارشد علی، سما، لاہور۔ اور ابھی آپ کو بتائیں اہم خبر دیں، لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے۔ اہم سماعت جاری تھی اور ہم نے دیکھا کہ اس میں پرویز الہی نے وہ انڈرٹیکنگ بھی دے دی، جس کے بعد اب اہم خبر یہ سامنے آ رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا ہے۔ اہم خبر سامنے آ رہی ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا ہے۔ وقفے کے بعد سماعت دوبارہ شروع ہوئی اور پھر وہاں پر پرویز الہی نے بیان حلفی بھی جمع کرایا، اور اب لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا۔ گورنر پنجاب ملیک الرحمان کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بہت ہنگامہ خیز دن گزرا، بہت ساری خبریں آتی رہیں، اور اب یہ معاملہ یہاں پر آ کے رکا ہے، یہاں آ کے پہنچا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ ارشد علی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بالکل ارشد، بتائیے گا یہ اہم خبر سامنے آ گئی ہے اب۔ جی بالکل ہے، وہ لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ ان کی انڈرٹیکنگ کی روشنی میں بحال کر دیا ہے۔ عدالت نے گورنر پنجاب کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو معطل کر دیا ہے، اور عدالت جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو دوران سماعت چودھری پرویز الہی کے وکیل نے پرویز الہی کی تحریری طور پر جو انڈرٹیکنگ تھی وہ عدالت میں جمع کروائی اور وہ پڑھ کر بھی عدالت کو سنائی۔ تاہم انڈرٹیکنگ میں پرویز الہی نے یہ کہا کہ ہم معزز عدالت کی آئندہ سماعت تک جو ہے وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے، لہٰذا جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ جو پرویز الہی کے دستخط کیے گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے اب پرویز الہی کی انڈرٹیکنگ کی روشنی میں یہ درخواست جو ہے وہ اب اس پر مختصر جو فیصلہ ہے وہ جاری کیا ہے۔ دوران سماعت جو ہے وہ جو گورنر پنجاب کے وکیل تھے وہ بھی عدالت میں روشم پر آئے اور عدالت سے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنا جو ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس لینے کے لیے تیار
सरकार है, जिस पर जो है वो ये भी अदालत में उन्होंने कहा कि मगर अदालत जो है वो कोई टाइम फ्रेम इनको काम करे, 7 रोज के अंदर अंदर जो है वो इत्माद का वोट भी वज़ीर आला लें, जिस पर जो है वो अदालत की जानब से ये कहा गया कि आप हमें ऑफर बताएं कि आप इसके बदले हमें क्या इनको ऑफर देंगे, जिस पर जो है वो उन्होंने ये कहा कि हम इसके बदले अपना नोटिफिकेशन जो है वो वापस लेंगे। तमाम जो है वो अदालत ने फिलहाल कोई जो तारीख है या कोई दिन है वो तहरीक एतमाद के हवाले से अपने ऑरल जो फैसला सुनाया है उसके लिए जो है वो मुकर्रर नहीं किया और ना ही कोई तारीख मुकर्रर की है। तमाम इसका तहरीरी जो ऑर्डर है वो अदालत जो है वो कुछ देर बाद जारी करेगी इब्तदाई समाअत का। तमाम इसके साथ साथ अदालत ने वफाकी हुकूमत, गवर्नर पंजाब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जनवरी को जवाब तलब किया है। तमाम जस्टिस आफत अजीज शेख की सरबराही पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच लाहौर हाई कोर्ट का परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था। परवेज इलाही ने जो गवर्नर पंजाब की जानब से उनको ओहदे से हटाया गया था उस इकदाम को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। जब केस की समाअत 2 दफा जो है वो शुरू हुई तो उस दौरान जो है वो पहली दफा अंडरटेकिंग देने से जो है वो जो वकील थे परवेज इलाही के, उन्होंने कहा कि हमें मजीद मोहलत चाहिए और आप फौरी तौर पर जो है वो ये नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दें, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा ऐसे नहीं होगा, आप मजीद जो है वो 1 घंटा हमसे ले और अपने क्लाइंट से मुशावरत करके आए और अंडरटेकिंग जो है वो अदालत में जमा करवाएं ताकि जो है वो हम आगे अगला इस कानून के मुताबिक इस दरख्वास्त का फैसला कर सकें। जिस पर जो है वो मजीद 1 घंटे की जब मोहलत दी गई तो इस दौरान जो है वो जो परवेज इलाही थे उनसे उनके वकील ने मुलाकात की और बाकायदा तहरीरी तौर पर जो है वो उन्होंने अपनी अंडरटेकिंग अदालत में जमा करवाई है। और इस मौके के ऊपर जो है वो कमरा अदालत में जब आखिरी अभी समाअत शुरू हुई थी तो चौधरी मोहम्मद इलाही और इसके साथ साथ हुसैन इलाही जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये जो अंडरटेकिंग थी परवेज इलाही की जानब से वो अदालत में जमा करवाई गई है। तहम अब जो है वो वोट के लिए अरशद आप हमारे साथ ही रहिए। सीनियर रैंक पर्सन नदीम मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। नदीम साहब, ये सारी सूरत हाल आज हमारे सामने है, ये समाअत हुई, अहम समाअत, और जिसके बाद हम देख रहे हैं कि लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला बहाल अब कर दिया है। देखिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो बहुत से लोग इसके ऊपर एक राय दे रहे थे, माजरत के साथ अदालत से भी मैं किसी की तस्दीक नहीं करता, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये फिक्स मैच है, एक रिटर्न स्क्रिप्ट के तहत चल रहा है क्योंकि पंजाब असेंबली टूटने वाली नहीं है। और अभी चौधरी परवेज इलाही ने जो अंडरटेकिंग दी है कि पंजाब असेंबली चैलेंज नहीं करेंगे, तो मुझे तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि अच्छा जो बेयकीनी थी वो खत्म होगी, क्योंकि इशू ये था कि अभी पाकिस्तान किसी इंतखाबी अमल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये मेन इशू था क्योंकि आपकी एक डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन है, टेररिज्म आपके शहरों के अंदर आके था, बाद में सुसाइड अटैक हो गया, इलेक्ट्रिक स्पीकर KPK पे अटैक हो गया, तो आप इसमें इलेक्शनरिंग पे नहीं जा सकते। पहले अपनी पोजीशन को आपको कंसोलिडेट करना है, फिर आप 6 माह 8 माह उसके अंदर आप इंतखाबी अमल की तरफ बढ़ सकते हैं। जाना चाहिए इंतखाबात की तरफ, लेकिन इन ड्यू कोर्स। तो चौधरी परवेज इलाही की जो अंडरटेकिंग है उससे तो इंडिकेशन ये मिलती है कि जो वो अपने इंटरव्यू में एक दफा पहले कह चुके थे कि 3-4 माह असम्बलियां बरकरार रहनी चाहिए, तो 3-4 माह के बाद केयर आ जाते हैं तो इंतखाबात हो जाए, जून के बाद किसी वक्त भी कोई मुलायका नहीं होती, तो बहुत मुनासिब लगा है मुझे जी। और ये भी फरमाइएगा, मुनासिब तो लगा, लेकिन नदीम साहब अब सवाल ये है कि ये मामला बिल्कुल सीधा सीधा हो गया, बहरान जो है वो टल गया या मौजूद है, इसको थोड़ा सा बता दें। देखिए अभी असेंबली नहीं जाने वाली, मैं तो मोटी बात आपको यही बोली थी कि अभी इलेक्शन मुझे 6 माह में नजर नहीं आते। मैं तो आपको दिन में भी ट्रांसमिशन में कहा था कि फैसले का तो मुझे नहीं था पता कि क्या आएगा या अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन 6 माह ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिसमें पाकिस्तान में इंतखाबात हो सके। तो जो चौधरी परवेज इलाही की अंडरटेकिंग है उससे फॉर द टाइम बिंग तो ये टल गया, महीने बाद दोबारा सर उठा ले मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन इन असम्बलियों को कम अज कम ईद तक चलना चाहिए। ईद के रमजान के बाद वो आ जाते हैं, मुद्दत आपकी आ जाती है, एंड अप्रैल आ जाता है, उसके बाद निगरानवान चेकअप की बातचीत करें, इंतखाबी इस्लाहात करें तो जून आ जाएगा, बजट पेश होगा, उसके बाद इंतखाबात में चले जाए। मेरे ख्याल में इससे बेहतर टाइम इन्हें मिलेगा नहीं, यही 4-6 माह के बाद इन्हें इंतखाबात में जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले शायद ये मुमकिन ना हो पाए। ठीक है, आप नदीम साहब हमारे साथ ही रहिए। हमें खालिद नवाज रांझा साहब ने भी ज्वाइन किया है, माहिर कानून। खालिद साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं सारा मामला और अब ये खबर सामने आ जाना, लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला बहाल कर दिया है, आगे क्या हो सकता है? क्या अब एतमाद का वोट भी लिया जा सकता है? उसका भी टाइम देना है, कोर्ट ने कितने दिन में एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन एक उन्होंने कतरा लगा दिए कि एतमाद के वोट से पहले आप असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे,
کہ اگر ایک فریق کو ٹائم دیا ہے وزارت کا، دوسرے کو یہ بھی اس کا دیا کہ آپ آئندہ اس اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے جب تک ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہو، وہ بھی ریسٹرینٹ تو ہے، قدر نہیں ہے۔ اور اب اس کے آگے نون لیگ، وہ ان کے پاس میں کیا آپشنز رہ جاتی ہیں؟ سارے کے سارے فریقین کو تو عدالت نے کیا ہے طلب، تو یہ جو پہلے تھی کہ کیا کہتے ہیں وہ فکسنگ اور ہائکنگ آف دا سیل پرائس۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پرویز الہی نے حلف نامہ بھی جمع کرایا تھا، اگر نوٹیفیکیشن معطل کر دے تو اسمبلی تحلیل نہیں کی جائے گی۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا تھا کیا آپ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے؟ عدالت نے ایسا استفسار کیا۔ اب عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔ 11 جنوری کو تمام فریقین کو جواب ان سے طلب کر لیا ہے عدالت نے۔ یہ آج تک کا معاملہ ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی نے خود کہا تھا گزشتہ رات ہی کہ ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، انہوں نے درخواست کی تھی، اور یہ اب اس کے بعد میں یہ ساری کے سارے معاملات ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کیا۔ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا۔ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پرویز الہی نے حلف نامہ جمع کرایا۔ یہ ہم آپ کو یاد دلا دیں، یہ معاملات جنوری تک جائیں گے۔ سپتین خان نے ایسا کہا تھا کل بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا تھا یہ معاملات تو جنوری اس کے اگلے ہفتے تک جائیں گے ہم، اور بہت واضح نہیں ہو رہے تھے، بہت مبہم سی بات تھی، لیکن اندازہ سب کو ہو گیا تھا کہ یہ معاملے کے عدالت تک لے کر جائیں گے۔ بالکل، عدالت میں معاملہ گیا اور عدالت میں سماعت ہوئی۔ آج سماعت کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی کرتے رہے، اور ابھی جو مختصر فیصلہ سامنے آ رہا ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا ہے، جبکہ گورنر پنجاب کا وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، پرویز الہی نے حلف نامہ جمع کرایا، جس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خبر سامنے آ رہی ہے۔ ارشد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ارشد، پوری کارروائی کے حوالے سے آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے ہیں، اور جو ریمارکس دیے گئے اس حوالے سے بھی بتا رہے تھے، جو ہم دیکھ رہے تھے کہ پوری کارروائی تھی عدالت کی، اگر آپ تفصیلاً ایک بار پھر ہمیں آگاہ کر سکیں۔ جی بالکل، جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ نے آج کیس کی سماعت شروع کی تو بیرسٹر علی ظفر نے یہ کہا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں پرویز الہی، وہ 188 ووٹ لے کر جو ہے وہ ان کو ایوان نے منتخب کیا تھا جولائی 2022 میں، اور تاہم گزشتہ رات جو گورنر پنجاب ہیں ان کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، جو کہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کے حوالے سے جو گورنر پنجاب تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو جو اعتماد کا ووٹ کے لیے نہیں کہا، بلکہ اسپیکر کو جو ہے وہ کہا گیا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ اب ڈی نوٹیفائی کرنے کے اوپر سزا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو دی گئی ہے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، لہٰذا عدالت گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے، جس پر جو ہے وہ عدالت نے یہ کہا کہ جب معاملہ اسمبلی کا ہے تو آپ کو کیا جو ہے وہ ایشو ہے، کوئی اگر آپ کے ووٹ پورے ہیں تو آپ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے ارشد، آپ ہمارے ساتھ رہے۔ جسٹس ریٹائر شائق عثمانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شائق عثمانی صاحب، اب اس پورے معاملے کو ذرا سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں ساتھ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو بطور وزیر اعلیٰ بحال کر دیا ہے، اب یہ معاملہ آگے کس طریقے سے بڑھے گا اور کیا کیا آپشنز رہ جاتی ہیں پھر اگر ہم نون لیگ کی بات کرتے ہیں یا حکومت کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے معلوم نہیں کیا آرڈر پاس ہوا، صرف یہ میں تو دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ کہ انہوں نے ان کو وہ معطل کر دیا ہے جو نوٹیفیکیشن ہے، اور کوئی بات میں نے دیکھی نہیں کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، اس کی تو میں نے تو سنا نہیں ٹی وی کے اوپر۔ آرڈر پڑھ کے ہی بتا سکتا ہوں کیا اس کا مقصد ہے۔ ابھی فی الحال تو صرف یہی نظر آتا ہے کہ ان کو معطل کرنا، اس کو معطل کر دیا انہوں نے، اس کی نوٹیفیکیشن کو، وہ دوبارہ چیف منسٹر برقرار ہو گئے، اور اب اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہیئرنگ شاید 11 یا 12 کو ہوگی اسی کیس کی۔ تو کیس تو موجود رہے گا اپنی جگہ پر، ابھی ختم نہیں ہوا کیس، اور ہو سکتا ہے کہ جب 11-12 کو یہ جو ٹیمپرری آرڈر دیا ہے انہوں نے، انٹرم آرڈر، اس کو ودرا کر دیں اور کوئی اور فیصلہ کر دیں۔ سر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے وہاں پر بیان حلفی دیا ہے کہ ہم اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے، چودھری پرویز الہی نہیں کریں گے، تھوڑا سا اس کو بھی سمجھا دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو۔ عدالت نے ان سے انڈر ٹیکنگ مانگی تھی، وہ تو دیکھیے اس وجہ سے کیا نا انہوں نے، چونکہ وہ ایک انٹرم آرڈر ریلیف دے رہے تھے ان کو، انٹرم ریلیف،
جب انٹرم ریلیف کورٹ دیتی ہے تو ہمیشہ دوسرے سائڈ کا رائٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم ان کو بحال کرتے ہیں تو وہ کیا پتہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں، جو کہ رائٹ ہے چیف منسٹر کا اگر وہ بن جاتے ہیں واپس چیف منسٹر. تو دوسری سائڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے ان سے یہ انڈرٹیکنگ لے لی کہ آپ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کریں گے. اچھا، یہ انڈرٹیکنگ تو لے لی گئی ہے، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ کس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں یہ معاملہ کب تک تحلیل نہیں کی جائیں گی؟ کیا اس کا کوئی اس کی حد ہے، کوئی وقت کی حد ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا نا 11 تاریخ کو دوبارہ لگے گا یا 12 تاریخ کو دوبارہ کیس لگے گا. اس وقت تک یا تو چودھری یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کیا پتہ اس دوران وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں 186 ممبرز سے. اگر وہ لے کر کے پھر کورٹ میں جائیں گے کہیں گے جی میں نے تو لے لیا ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا لوگوں سے، تو اب آپ اس کو دوبارہ ریکنسیڈر کریں. ایک یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اگر وہ نہیں لیتے اور ایسے بیٹھے رہتے ہیں تو نیکسٹ ڈیٹ پر پھر وہ قانون اور آئین کی تحت کورٹ فیصلہ کر دے گی. ٹھیک ہے، جو ہمیں یہ پورا معاملہ سمجھ آ رہا ہے جس طریقے سے شائق عثمانی صاحب، اس میں ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ اب عدالت نے فریقین سے 11 جنوری کو جواب طلب کیا ہے. اس وقت تک اسمبلی تحلیل نہیں کی جا رہی اور پنجاب کابینہ بھی بحال ہو گئی. جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. عدالت میں ایسا استفسار کیا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے، تو یہ سارا معاملہ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں اور شائق عثمانی صاحب ہمیں ساری باتیں بتا بھی رہے ہیں. بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ تھے اس بارے میں بات کرنے کے لیے. ارشد ہمارے ساتھ ہے تو ان سے کوشش کریں گے کہ جان سکے اب چونکہ پنجاب کابینہ بھی بحال ہو گئی ہے تو وہ جو کچھ اہم تقرریاں تھیں، وہ جو کچھ اہم تعیناتیاں تھیں، کچھ ڈائریکشنز بھی آئی تھیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ معاملہ دوبارہ سے ویسے کے ویسے ہی چلیں گے جیسے پہلے تھے یا آگے جا کے ہوگا کیا؟ اور پھر اب کوشش کریں گے کہ اس بارے میں تھوڑا سا ارشد سے بھی جان سکیں کیونکہ عدالت میں مونس الہی صاحب کا بھی کیا رد عمل تھا کرن، یہ بھی ہم جان لیتے ہیں ارشد سے. ارشد اس حوالے سے بتائیے گا ذرا. جی بالکل جو ہے وہ چودھری مونس الہی اور حسین نواز بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پہنچے تھے، جس پر جو ہے وہ حسین الہی بھی کمرہ عدالت میں پہنچے تھے. اور جب یہ آرڈر عدالت نے جاری کیا تو اس کے بعد مختصر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مونس الہی نے کہا تھا کہ جس دن ہم اعتماد کا ووٹ لیں گے اسی دن جو ہے وہ ہم اسمبلی جو ہے وہ تحویل کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اب ابتدائی طور پر جو ہے وہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے اور جو گورنر پنجاب کا نوٹیفائی کا نوٹیفکیشن تھا اس کو معطل کیا گیا ہے. تاہم پرویز الہی کی جانب سے آج لاہور ہائی کورٹ میں علل صبح یہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی اور اس درخواست کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے لارجر بینچ تشکیل دیا تھا، جس میں جو ہے وہ ایک فاضل رکن جسٹس فاروق حیدر نے اس درخواست پر سماعت سے معذرت کی تھی اور جس پر جو ہے وہ جسٹس عابد عزیز شیخ نے وضاحت کی تھی کہ یہ پرویز الہی کے فاضل رکن جو ہے وہ ان کے وکیل رہے ہیں جس کی بنیاد پر یہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہنا چاہتے. جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو واپس یہ جو درخواست تھی وہ بھیجی گئی، جس پر جو ہے وہ دوبارہ بینچ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں بنایا گیا. اور اب جو ہے وہ اس بینچ نے یہ مختصر اور ابتدائی جو آرڈر ہے وہ جاری کیا ہے، گورنر پنجاب کا نوٹیفکیشن معطل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے 11 جنوری تک جو ہے وہ جواب طلب کیا ہے. تاہم جب سماعت ہو رہی تھی کچھ ہی دیر قبل تو اس دوران جو گورنر پنجاب کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ عدالت میں کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے کو پابند کریں کہ وہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ ان کے لیے دن مقرر کر دیں کہ وہ کس دن جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں. تاہم جو ہے وہ عدالت کی جانب سے ابھی طور پر جو ہے وہ ابتدائی طور پر یہ چیز کوئی سامنے نہیں آئی کہ کس دن جو ہے وہ ان کو باقاعدہ جو ہے وہ قانون کے مطابق وہ ووٹ لیں. تاہم اس حوالے سے تحریری طور پر جو ہے وہ آرڈر جب جاری کیا جائے گا اس کے اندر جو ہے وہ مزید کلیئرٹی سامنے آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ابتدائی طور پر عدالت نے گورنر پنجاب کا نوٹیفکیشن معطل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو لینے کا کہا ہے. تاہم جو ہے وہ پرویز الہی کی جانب سے جو انڈر ٹیکنگ عدالت میں دی گئی تھی، بیان حلفی دیا گیا تھا، اس کی روشنی میں عدالت نے
ने गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है जी, और इसके साथ मुअत्तल कर दिया है। तो ये पूरा मामला और इस पूरे मामले के हवाले से हम आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अब ये लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला बहाल कर दिया है। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया गया है। असेंबली तहलील नहीं करेंगे, परवेज इलाही ने हल्फनामा जमा करा दिया है।